کہ آپ آئیں اور آپ آ کے حسینیت سے ہمیں روح شناسائی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سامنے سے ہٹے، سامنے سے ہٹے، سائڈ ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. سلام علی ابراہیم. سب سے پہلے میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران، خاص طور پر صدر محترم جناب خدا بخش لغاری صاحب، جنرل سیکرٹری فیض مغل صاحب، اور اسی طرح وائس نائب صدر جناب محمد عمران آرائی صاحب، جوائنٹ سیکرٹری اورین شیخ صاحبہ، اور لائبریری سیکرٹری سائقہ انصاری، اور اسی طرح جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں، ان سب کے نام میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں. آپ سب کا ممنون ہوں، اور بالخصوص آپ کے انتظام میں، آپ کے اہتمام میں جو آج تمام وکلاء برادری اور خاص شخصیات بھی باہر سے تشریف فرما ہیں، اور تمام قانون کے ماہرین جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کا ممنون ہوں کہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ بار نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس مرکز انصاف رسانی میں اس ذات کو یاد کرنے کا اہتمام کیا ہے جنہوں نے ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں اور اقدار اور تہذیب کی پرورش میں جو اپنا حصہ، اور ایسا حصہ کہ جسے قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی قربانی کے ساتھ جوڑا ہے. سوال ہوتا ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ عاشورہ اور کربلا اور امام حسین کی قربانی قرآن مجید میں کہاں ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے سب سے بڑی قربانی بتایا ہے سورہ صافات میں، اور اس بڑی قربانی پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا ہے. سلام علی ابراہیم، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. سلام ہو ابراہیم پر. اللہ کی طرف سے سلامتی کا مطلب تو پھر یہی نکلنا تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم کی یاد میں مکے میں تمام پیسے والے مسلمان پہنچتے ہیں، کیونکہ حج تو وہی کرنے جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. سارے پیسے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، مینا عرفات پہنچتے ہیں، اور مقام ابراہیم پر جو ہے وہ جا کر حضرت کو اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. اس قربانی کو حضرت احدیت اللہ نے سورہ صافات میں یہ کہہ کر یاد کیا کہ ابراہیم کی جو بڑی قربانی ہے وہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. سب سے بڑی قربانی بلاء مبین. بلا کہتے ہیں عربی میں آزمائش کو. ابتلا، بلا، مبتلا، کرب و بلا، کرب اور آزمائش. بلا یعنی آزمائش، امتحان. ہم نے ابراہیم سے سب سے بڑا امتحان لیا کہ جب کہا کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دو، اور انہوں نے ایسا کیا. پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، پھر حضرت ابراہیم نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی. آگ میں چلے گئے اور نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے خیال سے، اپنی فکر سے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس پہ ڈٹے رہے یہاں تک کہ انہیں آگ میں پھینک دیا گیا. آگ میں جاتے ہوئے بھی بڑے مطمئن رہے. جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کی مخلوق، خاص طور پر فرشتوں میں ایک تلاطم تھا. تو فرشتوں نے اللہ سے درخواست رکھی کہ اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے اور تیرا نظام دیکھ رہا ہے،
تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جا کے خود پوچھ لو میرا خلیل کیا چاہتا ہے. تو جبریل امی سارے فرشتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ ابراہیم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو حاضر محسوس کر رہا ہوں, اس سے اچھا لمحہ میری زندگی میں نہیں آیا. تو جبریل نے کہا حل لک حاجت یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت, کوئی کام, کوئی بات, کوئی حکم فرمائیں, کچھ فرمائش. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ علمہ بحالی یغنی عن سؤالی, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس سے زیادہ میری کوئی حاجت ہی نہیں. سب سے بڑی حاجت میری یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جب حضرت ابراہیم نے آگ میں کود گئے تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار بنایا. وہ بھی قرآن اسی سورے کے اندر سب کچھ ہے. یا نار کونی بردن و سلاما, اے آگ ٹھنڈی پڑ جائے, اللہ کا حکم آیا اور بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ گئی. پھر حضرت ابراہیم نے اس کے بعد بڑی قربانی دی ہے, جو اپنی جان سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے, اپنی اولاد کی خاطر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے. مگر ایک حکم ہوا کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا, اور حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی. باقاعدہ گلا کٹتا ہوا, پٹی تو باندھی ہوئی تھی آنکھوں پر, بچے کے بھی ہاتھ پیر باندھ دیے تھے کہ وہ اگر تڑپے گا تو میرا دل نرم نہ پڑ جائے, آنکھوں سے دیکھوں گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن حضرت ابراہیم نے جب چھری چلا دی, گلا پورا کٹ گیا اور پٹی کھول کر اپنی آنکھوں کی دیکھا تو وہاں دمبا ذبح ہوا تھا اور حضرت اسماعیل زندہ برابر میں کھڑے ہوئے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے بچ جانے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ روتے ہوئے کہا کہ اللہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جواب آیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ سب سے بڑی آزمائش تھی ابراہیم. سلام علی ابراہیم, سلام ہو تم پر, تم نے اتنی بڑی آزمائش میرے کہنے پہ دے دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم تم سے قربانی لیں گے مگر تمہاری اولاد سے لیں گے, اور ایک مدت کے بعد ہم اس قربانی کو ایک اور قربانی پر موخر کر دیں گے. جسے علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پسر. بے کے نیچے کا نقطہ, کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے انا نقطہ تحت الباء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. یہ مولا علی کا عجیب فرمان ہے, اس کے اوپر کبھی اور بات ہو. علامہ اقبال اس مولا کے فرمان کو کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور جو ذبح عظیم قرآن میں لفظ آیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس کا جو مطلب ہے وہ پسر علی ہے, یعنی حسین. تو حضرت امام حسین کی قربانی سب سے بڑی قربانی, اور یہ وہ قربانی ہے جو خود اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. ابھی جنرل سیکرٹری صاحب سے کچھ مختصر گفتگو ہو رہی تھی کہ حسینیت در حقیقت ایک مقام کا نام ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ حسینیت ایک ذمہ داری کی کرسی کا نام ہے, حسینیت ایک ذمہ داری کے منصب کا نام ہے. جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ حسینی ہے, اور جو غیر ذمہ دار ہوگا, جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں سے معاشرہ خراب ہو جائے گا, جیسے یزید اس وقت کا ایک بڑا نام, آج بھی اگر کوئی اسی روش پہ چلے کہ میری کسی بھی حرکت سے, میرے کسی بھی جملے سے, میری کسی بھی بات سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور اسے معاشرے کی تباہی کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف اپنا مطلب عزیز ہے, تو وہ یزیدی مزاج ہے. اور حسینی مزاجی یہ ہے کہ ذمہ داری کی ادائیگی ہو, فرائض کی ادائیگی ہو, اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. یہ معاشرے کا ایک فرد نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ ہے, کیونکہ یہ بگاڑ سکتا ہے, یہ بنا سکتا ہے. جب یہ بگاڑ بھی سکتا ہے, بنا بھی سکتا ہے, تو یہ فرد نہیں ہے, معاشرہ ہے. اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. مقام شبیری ایک ذمہ داری کا مقام ہے, جو کبھی نبوتوں کے سلسلے میں رہا, جو کبھی رسالتوں کے سلسلے میں رہا, جو کبھی امامتوں کے سلسلے میں رہا, اور پھر یہ مقام شبیری یعنی ذمہ داری کا مقام. دیکھیں میرے عزیزو, بات کرنے کی یہ ہے کہ ہم سب انسان اس بنیاد پر فضیلت رکھتا ہے کہ ہم سب صاحبان عقل لوگ ہیں, اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا, یعنی ہمارے پاس دو سے زیادہ, کبھی ایک سے زیادہ اور کبھی دو سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں کہ یہ لے لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. ہم عقل کی بنیاد پر کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ حسینیت کا پیغام ہمیں اس صحیح انتخاب کا پیغام ہے. ہم اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی کربلا میں ہیں.
یعنی ہم اپنے اس مقام پر ہیں جہاں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ہر دن ہمارے لیے عاشور کا دن ہو سکتا ہے اور ہر زمین ہمارے لیے کربلا کی زمین ہو سکتی ہے. کربلا کی زمین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مجھے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے. کبھی ممکن ہے یہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ بار آپ کے لیے کربلا کی زمین بنے کہ آج مجھے آزمائش دینی ہے, اور ممکن ہے کبھی گھر میں, اور کبھی ممکن ہے آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا کاروبار ہے وہاں. یعنی صحیح چیز کا انتخاب, صحیح بات کا انتخاب, یہ در حقیقت کربلا کا پیغام ہے. ہم لوگ سب آب حیات پی کر نہیں آئے. ہم میں سے کوئی بھی حضرت خضر کی طرح نہیں زندہ رہے گا. حضرت خضر, حضرت ادریس, حضرت الیاس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی زندہ ہیں. 4 نبی زندہ ہیں, ایک حضرت امام مہدی امام زندہ ہے, اور چاروں نبی ہزاروں سال سے زندہ ہیں. یعنی 4 اللہ جس کی عمر چاہے بڑھا دے, اللہ جس کی عمر کو چاہے ہزاروں سال پہ محیط کر دے. سب سنی شیعہ, اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ میں جب حقیر فقیر آپ کی محبتوں کا مارا جب بات کرتا ہوں تو میں سنی اور شیعہ دونوں ہوں تب بات کرتا ہوں. یعنی جتنا میں شیعہ ہوں اتنا ہی میں سنی بھی ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, میں بالکل نہیں کرتا. اور اگر کہیں کسی نے کوئی کلپ کاٹا پیٹا دیکھا ہو تو وہ آگے پیچھے کو کاٹ کر بات ہوتی ہے. پوری بات نقل قول کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کا قول نقل کر رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹ کر کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے. ہم تو اس سے پہلے کہہ چکے تھے بھائی فلاں نے کہا ہے, وہ فلاں کاٹ دیا اور وہ ہمارے نام سے جڑ گیا. تو آج کا زمانہ بڑا عجیب ہے, اور یہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں, یہ جہاں کرم فرما ہے وہاں برق ریز بھی ہیں, یہ بجلی بھی گرا دیتے ہیں. ویسے بھی آج جو ہے وہ ادارہ برق کی برق ریزی جو ہے وہ ہم پر بھرپور ہے. لیکن بہرحال مجبوری ہے. ہماری دوستوں نے رابطہ کیا ہے, کوئی حادثہ, کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی بول گرا ہے, ایسا ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. ویسے بھی جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں یہ کم سے کم ہے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہم پلٹیں اپنی بحث کی طرف, بات کی طرف, اور وہ یہ کہ ہمیں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے رہنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ سب ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں. نہیں, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے, ہمیں اپنا حساب دینا ہے, ہمیں اپنی فائل اچھی بنانی ہے اللہ کے نزدیک جو فائل بن رہی ہے. اور وہ جو اللہ کے نزدیک فائل بنے گی اس کا جو ٹائٹل ہونا چاہیے وہ حب علی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے, سنی شیعہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب محشر میں ہمارے ہاتھوں میں ہماری فائلیں پکڑائی جائیں گی, یہ لفظ فائل سے تو آپ سے زیادہ کوئی آشنا ہی نہیں ہے. جب ہماری فائل ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی جسے نامہ عمل کہا جاتا ہے, تو جو جنتی ہوگا اس کے فائل کا ہی ٹائٹل ہوگا حب علی. صحیفۃ المومن حب علی. ہر مومن کا جو نام عمل ہوگا وہ ہے محبت علی. سوال میرا یہ ہے کہ محبت علی ہو, محبت امام حسین ہو, محبت امام حسن ہو, محبت سیدہ زہرا ہو, اس گھرانے کی محبت کو اللہ نے اجر رسالت کیوں قرار دیا ہے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس یہ چاہیے کہ میرے گھر والوں سے محبت کا اظہار کرو. تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نبی کے گھرانے سے محبت کا اظہار کرے. یہ اجر رسالت کا قرآن کے مطابق اعلان ہے. کیوں ہمیں ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ میں صرف ایک مثال دوں گا. ہمیں اہل بیت کے ساتھ سارے مسلمانوں کو اس لیے جوڑ دیا, اور میرے جو ہندو برادری کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی تسلی ہوگی. ابھی میں ایک جو جملہ کہوں گا, عیسائی برادری کے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہ ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں, کمال جو ہیں. ہمارے مزاج میں کمال پرستی پائی جاتی ہے. کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے, کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے. یہ سارے عنوانات جو ہیں یہ ہر ایک کے نزدیک علیحدہ علیحدہ کمال ہیں. توجہ چاہوں گا. تو جب یہ کمال ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی کمال سے جڑے ہوئے ہیں
تو اللہ نے ہمیں آسانی فراہم کر دی، ایک ہی گھر میں سارے کمالات تھے۔ اہل بیت کا وہ واحد گھرانہ ہے کیونکہ اللہ نے سجا کر انہیں بھیجا ہے کہ جن کے ہاں ساری امت میں سب سے زیادہ علم پایا جاتا ہے، ساری امت میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ میں ان لوگوں کے خدمات کا بھی اعتراف کروں گا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر دے دیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں 3 مرتبہ اپنا گھر دے دیا۔ جو 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں گھر دے اس کا بھی مقام ہے، لیکن جس نے کربلا میں سب کچھ دے دیا، اپنی زندگی دے دی، اپنے بچے دے دیے، اپنا مال دے دیا، تو یقیناً پھر دینے والوں میں وہ بڑا دینے والا ہے۔ تو سخاوت اس گھر کے اندر کمال پر ہے، شجاعت اس گھر میں کمال پر ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ ایک دن سرکار کی خدمت میں جبریل امی تشریف فرما تھے، تو جبریل امی سے نبی مکرم نے پوچھا کم عمرک، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، یہ میری عمر ہے۔ تو نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ سامنے سے مولا علی آتے نظر آئے، تو نبی مکرم نے آواز دی یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اچھا آج ہم سے آپ عربی مانگا کریں تاکہ آپ خود بھی سرچ کر لیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ پہلے آپ ہم سے کتابوں کے حوالے مانگتے تھے، اب میں آپ کو ایک رستہ دے رہا ہوں کہ آپ ہم سے کہا کریں عربی عبارت پڑھیے حدیث کی تاکہ ہم خود گوگل پہ سرچ کر لیں۔ تو آج بہت آسان ہو گیا ہے مجھے سچا اور مجھے غیر سچا ثابت کرنے کے لیے، یعنی ہم خطیبوں کو یا آپ عربی میں آیت مانگے ہم سے یا حدیث کہیے عربی میں سنائیے، تو آج گوگل پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اس کے حوالے کتنے ہیں، کون کون سے سنیوں نے کون کون سے شیعوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو مولا نبی نے فرمایا یا علی اپنا ماما اپنے سر سے ہٹائیے۔ مولا علی نے جب اپنا ماما ہٹایا تو جبریل کھڑے ہو کر کہنے لگے وہ جو پیشانی پہ نشان ہے ہذہ نجم الذی، یعنی یہ گھرانہ آسمان والوں میں زیادہ پہچانا جاتا ہے، اور اس گھرانے کا حسن ایسا ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین ہوں اس علی کا حسن کتنا ہو۔ سارے کمالات اس گھرانے میں ہیں، اور اس گھرانے کی آبرو کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا جب کبھی اہل بیت امام حسین کے مزار پر جاتے تھے تو گھوڑے سے اتر جاتے تھے، اور گھوڑا علیحدہ چلتا تھا اور خود پیدل چلتے تھے، اور جیسے ہی قبر نزدیک آتی تھی تو جوتیاں بھی اتار دیتے تھے۔ تو امام صادق جو امام حسین کے پوتے ہیں ان سے پوچھا کسی صحابی نے کہ آپ بھی تو امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، تو فرمایا ہم اماموں کو اللہ نے امامت حسین کے تصدق میں دی، اللہ نہیں رکھتا کسی کی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بعد از نبی، ہمارے نبی کے علاوہ حضرت ابراہیم ہے یا حسین۔ تو اللہ نے تو قاعدہ بنایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو حسین نے جتنا ذکر کیا ہے اب اللہ حسین کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا یہی طریقہ ہے جو آج یہاں پر یوم حسین ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ارادوں کا حصہ ہے۔ میں موسم اور فضا ایسی ہے کہ اس سے زیادہ تقریر کرنے پر احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے ہی ہے، تو اس لیے زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا، آپ کو رحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخری بات کروں گا اور وہ یہ کہ امام حسین جب کربلا جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یزید شارب الخمر بھی ہے، معلن الفسق بھی ہے، قاتل نفس محترمہ بھی ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ میرا سوال حضرت امام حسین کی بارگاہ اقدس میں یہ ہے کہ مولا برائیاں تو یزید میں تھیں، اصلاح آپ امت کی کر رہے ہیں، اصلاح بھی اسی کی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، مگر امام حسین نے برائیاں یزید کی بتائیں اور اصلاح امت کی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے رسد کا اور طلب کا فلسفہ۔ ہمارے مارکیٹوں میں طلب اسی چیز کی ہے
रसद उसी चीज की है जिसकी तलब है। वही चीज मार्केट में रखी जाती है जिसे मांगा जाता है। जिसकी मार्केट अच्छी होती है उसे मार्केट में रखा जाता है। भाई आजकल ये चीज बिक नहीं रही तो हम नहीं रखेंगे, तो जो चीज बिक रही होती है उसे रखा जाता है। इमाम हुसैन यजीद की इस्लाह के बजाय उम्मत की इस्लाह करने क्यों जा रहे हैं? और मिसाल मैं रोशन करूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे चचा कारोबार ही उनका बुत बनाना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का कारखाना था बुत बनाने का, और हजरत इब्राहीम ने जाकर बुत खाने के बुत तोड़ दिए। अपने चचा का कारखाना क्यों नहीं बंद करवाया? सोचने की बात है। हजरत इब्राहीम, उनके चचा आजर, जिनको कुरान में हजरत इब्राहीम का बाबा कह के याद किया है, यानी वो चचा थे मगर बाप कह के याद किया क्योंकि पाला था उन्होंने। हजरत इब्राहीम के बाबा यानी चचा, वो चचा थे, सगे बाप नहीं थे, उनका कारखाना नहीं बंद करवा रहे हजरत इब्राहीम, और बुत खाने में जाके बुत तोड़ देते हैं, और फिर फसाद होता है और इतना बड़ा झगड़ा होता है कि जिसके नतीजे में हजरत इब्राहीम को आग में डाल दिया जाता है। जो काम हजरत इब्राहीम ने किया कि चचा का कारखाना बंद नहीं करवाया, वही काम इमाम हुसैन कर रहे हैं। यजीद की इस्लाह करने नहीं जा रहे, इसलिए कि अगर चचा का कारखाना बंद करवा दिया तो मार्केट में तो बुत मांगे जा रहे हैं, दूसरा खुल जाएगा। मार्केट में बुतों की तलब पाई जाती है, ये एक और कारखाना बन जाएगा। चचा का कारखाना बंद करवाने से मसला हल नहीं होगा। वो बुत परस्ती के मिजाज को खत्म करूं ताकि सारे कारखाने बंद हो जाएं। यजीद की अगर इस्लाह करूंगा तो कोई और यजीद आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये ठीक हो जाएगा तो कोई और आगे बढ़ जाएगा। उम्मत की इस्लाह करूं ताकि यजीदों को बैठने न दें। करबला का पैगाम जहन की इस्लाह है, फिक्र की इस्लाह है, नजरिए की तसीही है। अगर हमारा नजरिया अच्छा हो जाए तो कभी भी किसी जालिम को अपने ऊपर मुसल्लत होने नहीं देंगे। ये करबला का पैगाम है। अल्लाह हमें हुसैनी करार दे।